الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں. اگرچہ موجودہ حالات کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے اس سال حج کی نوعیت وہ نہیں ہوگی جو گزشتہ سالوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حج کے موضوع پر آج گفتگو کرنا ضروری معلوم ہوا. ایک تو اس وجہ سے کہ حج بذات خود اسلام کا ایک رکن ہے. یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے اس کی گفتگو، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ گفتگو ہے. پانچواں رکن ہے اسلام کا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ اسی کے ذمہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہو، اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ آ بھی سکے، جا بھی سکے، وہاں کا خرچ بندوبست مناسب انداز میں بھی کر سکے، اور پھر پیچھے سے اس کی عدم موجودگی میں جب وہ یہاں نہیں ہے تو پیچھے سے گھر والوں کی گزر اوقات بھی مناسب انداز میں ہو سکے. اگر اس کا کوئی کام کاروبار ہے تو وہ بیچ کر نہ جائے، بلکہ وہ جو روزگار کا ذریعہ ہے وہ چلتا رہے. تو بنیادی موٹی سی بات تو یہ ہے، جس آدمی کے پاس یہ کیفیت ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے.
اور حج ایسا فریضہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہو جائے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتا، چاہے آدمی مر بھی جائے اس کے ذمہ حج رہ جاتا ہے۔ اگر خود کر سکا تو فبیہا، اچھی بات ہے، اگر خود نہیں کر سکا، بیمار ہو گیا ہے یا موت کے قریب پہنچ گیا ہے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ پھر وصیت کر جائے کہ میرا حج کروا دیا جائے، جسے حج بدل بھی کہتے ہیں، متبادل، یعنی حج میں اللہ نے یہ گنجائش دی ہے۔ عام نماز میں، روزے میں جو عبادات ہیں وہاں ایک آدمی کا عمل دوسرے کی قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں کہ میں آج بیمار ہوں، ظہر کی نماز میری جگہ تم پڑھ کے آ جاؤ یار، 4 کی بجائے 8 رکعتیں پڑھ لینا، 4 میں اپنی نیت کر لینا، 4 میں میری کر لینا، تو یہ اس کی ظہر تو ہو جائے گی لیکن آپ کی طرف سے ظہر ادا نہیں ہوگی۔ یا روزے میں آدمی یہ خواہش کرے کہ ٹھیک ہے یار میں تجھے سحری افطاری کرواتا ہوں، تو میری جگہ روزہ رکھ لے، تو کسی آدمی کی جگہ کوئی آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ عبادات ہیں، انسان کی، ہر بندے کی اپنا فریضہ ہے یہ۔ لیکن حج میں اللہ نے یہ گنجائش دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ ان ابی قد ادرکتہ فریضۃ الحج، کہ میرے والد کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا۔ صحابہ کو خود اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ حج فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے خیال سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں میرے ذمہ فرض نہیں ہے۔ پوچھنا چاہیے، علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، اپنی ساری نوعیت بیان کر کے کہ یہ کیفیت ہے، سال کے فلاں تاریخ میں فلاں دنوں میں میرے پاس اتنا پیسہ آیا تھا، چاہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں آیا، چاہے کوئی زمین بکی یا کوئی حصہ ملا، وراثت ملی، جیسے بھی آیا، مال آیا تو تھا میرے پاس، اب مجھے بتائیے کہ وہ مال ایسے ایسے رہا، یہاں خرچ ہو گیا، ادھر چلا گیا، اب بتائیں کہ میرے ذمہ حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ یہ پوچھنا پڑے گا، خود سے طے کر کے بیٹھ جانا یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذمہ حج فرض ہو چکا ہو اور ہم اپنے خیال میں بری ذمہ ہو کے بیٹھے ہوں کہ میرے ذمہ تو نہیں ہے۔ ہاں اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اطمینان ہو جائے گا نا، تسلی ہو جائے گی۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ہوا بھی تو وہ جو مسئلہ بتانے والا مفتی صاحب ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، انہوں نے جب کہہ دیا کہ آپ کے ذمہ حج نہیں تو آپ بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن اگر ہوا اور آپ اپنے خیال میں بری ذمہ ہو گئے تو پھر خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ صاحب آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کو حج فرض ہو گیا تھا ان پر، لیکن اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ بیچارے سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اتنے ضعیف ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، اگر تمہارے باپ کے اوپر کسی کا قرض ہوتا اور وہ نادار ہو جاتا، تمہارا والد نادار ہو جاتا، نہ دے پاتا پیسہ، تو کیا کرتے تم؟ اتقضی عنہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اقضی عنہ، بالکل میں اپنے والد کی قبر سے یہ بوجھ اتارتا، ضرور اتارتا، کیونکہ اس نے مجھے بچپن سے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا ہے، میرے لیے راتوں کو جاگے ہیں، میرے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے، زندگی لگا دی ہے، مجھے پیٹ کاٹ کے مجھے پالا ہے، تو میں اتنا بھی نہیں کروں گا ان کے لیے، میں کروں گا، ان کا قرض ادا کروں گا۔ فرمایا کہ اچھا، فدین اللہ احق، فرمایا کہ حج بھی اللہ کا ایک قرض ہے، جیسے تم اپنے قرض، انسانوں کے قرض کو ادا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو، اللہ کا یہ فریضہ یعنی حج اگر تمہارے باپ پر فرض ہو چکا ہے اور اب وہ نہیں ادا کر سکتا تو اس کے ذمے ہے اب تم کرو، یا خود کرو یا کسی سے کرواؤ۔ تو حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ یہ دوسرا بھی مجبوری کی حالت میں دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پھر آگے مسائل ہیں، تفصیلات ہیں۔ تو ایک تو ان دنوں میں چونکہ حج کی حاجی جا رہے ہوتے ہیں تو حج کا ایک ماحول ہوتا ہے عام حالات میں تو، لیکن اس دفعہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج ہم حج کی گفتگو اس لیے کر رہے ہیں، ایک تو حج فریضہ ہے اور بڑی اہم عبادت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اس میں کوئی بد زبانی نہیں کی، بد عملی نہیں کی، نہ زبان سے کوئی غلط بات بولی، نہ عمل سے کوئی ایسی حرکت کی جو فسق ہو، نافرمانی ہو اللہ کی، جھگڑا نہیں کیا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں فرمایا جھگڑا نہیں ہے۔ اور جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہاں آدمی تنگ آ جاتا ہے اپنے آپ سے، بعض دفعہ مشقت ہے نا، حج جتنا مرضی سہولت والا ہوتا چلا جائے مشقت اس کے اندر رہتی ہے، اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ پہلے چلو گرمی کے بچاؤ مسئلہ ہوتا تھا، اونٹوں کا مسئلہ ہوتا تھا، خیمے اچھے نہیں ہیں، لیکن اب مشقت کی نوعیت کچھ اور طرح سے ہو گیا، برش ہو جاتا ہے، مشقت تو رہتی ہے۔ تو اس لیے جہاں اس طرح کے مسائل ہوں وہاں پھر جھگڑے کے امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ فرمانے لگے، میں مینا میں تھا تو وہاں ہمارے خیمے میں ایک وکیل صاحب تھے، پاکستان سے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہیں تولیہ اپنا رکھا ہوا تھا سامان کے ساتھ، تو کوئی حاجی آیا بیچارہ اسی خیمے کا ہوگا، اس نے آ کر وہ تولیہ استعمال کر لیا، وضو کیا ہوگا تو تولیے سے اپنا جسم پونچھ لیا۔ اب وہ وکیل صاحب آئے، شیطان نا، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ اتنا پیسہ لگا کے آیا ہے، اتنی نیکیاں کما چکا ہے، اتنے طواف کر چکا ہے، اتنے بوسے لے چکا ہے، اتنے نوافل پڑھ چکا ہے، بیت اللہ کی اتنی نمازیں پڑھ چکا ہے، یہ تو بڑا بھرپور ہو گیا نیکیوں سے، اس نے تو نیکیوں کے گودام بھر لیے۔ اب وہ طاق میں ہے، جیسے کوئی آدمی جیب بھاری کر کے بازار میں نکل جائے، جیب کترے کی نظر پڑ جائے اس پر تو طاق میں لگ جاتا ہے، جو ہی غفلت میں دیکھے گا اس کو فوراً جھپٹا مارے گا، یہ اس کی جیب کاٹ لے گا، تراش لے گا اس کو۔ تو شیطان بھی طاق میں لگ جاتا ہے، اس لیے جو انسان اللہ کے نزدیک ہوتا جائے اسے شیطان سے زیادہ محتاط اور چوکنا ہوتے رہنا چاہیے۔ آدمی اگر شیطان سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ میں تو نیک ہو گیا، میں تو اب اللہ کا قریب ہی ہو گیا، میں نے یہ کر لیا، میں حاجی ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، تو شیطان اس کی اس غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرب جتنا بڑھتا جائے انسان کے ساتھ اسی قدر خوف بھی بڑھتے جانا چاہیے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ وہ وکیل صاحب آئے خیمے میں، آ کر جب انہوں نے اپنا تولیہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، یہ کس نے کیا ہے، مجھے بتاؤ، یہ کرو وہ کرو، میں پاکستان میں جا کر اس کے خلاف کیس کروں گا۔ بھئی اب کھڑے کہاں ہیں اور باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ایک بول آپ کی کتنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ کئی سال کی عبادت، ذکر، تلاوت، اس کے جو انوار پیدا ہوتے ہیں انسان کے دل میں، 1 منٹ کا غصہ انہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہے، 1 منٹ کا۔ تو اس لیے یہ چلتا رہتا ہے نظام۔ تو یہ فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اس میں بد زبانی نہیں کی، بد عملی نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اگر حج صحیح معنوں میں انسان کو مل جائے تو زندگی بدل دیتا ہے، زندگی زیرو سے دوبارہ شروع ہوتی ہے، پچھلا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ معاملات ہے، جو لوگوں کا لین دین ہے وہ تو اپنی جگہ ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن یہ تم جانو اور یہ جانے، اب تم کیسے آپس میں نمٹتے ہو تمہارا مسئلہ ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے حج کی بات کا تذکرہ کرنے کی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حج فریضہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اب کی بار حاجی نہیں جا رہے بیچارے، بہت سونے امیدیں باندھی تھی، پیسے بھی جمع کرائے ہیں، انتظار بھی ہے، دعائیں بھی مانگی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن من جانب اللہ آزمائش ہے، روک دیے گئے۔ لیکن یہ روکنا گھروں میں ہی روکنا ہے، ایسا روکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا، مکہ مکرمہ میں 13 سال نبوت ملی،
53 سال آپ کی عمر ہوگی، 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں 6 سال گزرے تھے ابھی، اور بہت بڑا عرصہ تھا۔ وہ صحابہ، وہ حضور، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہر روز بیت اللہ کو دیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، 6 سال کا وقفہ گزر گیا، بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ 6 سال کی پابندی ہے گویا کہ ان پر۔ اب آپ نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب کی تو اوپر اس کو قیاس نہیں کرنا، نہ ہی نبی کی ذات کو ہم اپنی ذات پر قیاس کرنا ہے۔ وہ کہاں، تو کجا من کجا، ان کا رتبہ کہاں اور ہمارا کہاں۔ ہم تو نری معصیت ہیں اور وہ معصومیت ہیں، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے جب خواب دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ایسے سے خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، تیاری کریں۔ اور چلو تیاری کر کے 1500 کے قریب آدمی جو ہے وہ بیت اللہ اس کے مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آگے سے مشرکین مکہ، انہوں نے کہا جی کہاں؟ انہوں نے کہا عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، کچھ بھی نہیں کرنے آئے، بس ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے۔ عمرے میں کتنا وقت ہی کتنا لگتا ہے، چلو 1 دن لگتا ہوگا اس زمانے کے حساب سے۔ احرام پہلے باندھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ ان کا نہیں کر سکتے، روک لیے گئے۔ اب وہ آگے واقعہ طویل ہے کہ پھر ادھر سے لوگ گئے، پھر ادھر سے آئے، سفارتکاری آنی شروع ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو، جا کر ان کو سمجھاؤ کہ ہم کچھ نہیں کرنے آئے۔ لیکن قریش اپنی بات پہ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہو جائے گی، ہماری عزت کو بٹا لگ جائے گا کہ آپ لوگ چپکے سے آئے اور عمرہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ تو ہماری جو سیادت اور چودراہٹ قائم ہے پورے عرب پر، جزیرۃ العرب پر، اس کے اوپر یہ سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ آپ ہم سے تگڑے ہو گئے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ لمبا واقعہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ان کے ساتھ، جنگ بندی کا معاہدہ کیا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ابھی تو آپ واپس جائیں گے، آئندہ اگلے سال آپ لوگ آئیں گے، اور ہلکے پھلکے ہتھیار ہوں گے، جنگ والے ہتھیار نہیں ہوں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن مکہ مکرمہ کے اندر آپ قیام کریں گے، اس کے بعد آپ واپس تشریف لے جائیں گے۔ اس پر معاہدہ ہو گیا۔ اور بھی شقیں تھیں معاہدے کے اندر، صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشہور صلح ہے۔ تو اور وہ صلح ایسی تھی کہ اس کے اندر شرطیں ایسی تھی کہ وہ بالکل بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، بڑی آزمائش تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ صلح کی شرطیں، مثلا ایک شرط یہ تھی کہ کافروں میں سے، مکہ والوں میں سے جو بندہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ گیا اسے مسلمان واپس کریں گے۔ اچھا، اور جو آپ کا بندہ آیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ سیدھی سیدھی کھلی کھلی ناانصافی ہے۔ تو اس شرطوں پر جب معاہدہ ہو گیا، آپ نے اس پہ دستخط فرما دیے، مطلب وہ اس کو کر دیا، حتمی کر دیا اپنی جانب سے۔ تو صحابہ کو یہ معاہدہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، جی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم اپنے دین میں اتنا نیچے ہو کے دب کر صلح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ تو پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، یعنی جو کچھ میں نے کیا یہ اللہ کے حکم پر کیا ہے، یہ ایسے ویسی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہاں سے ہٹے تو ابو بکر کے پاس گئے کہ ابو بکر، فرمایا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صلح کیسی دب کے ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی واضح ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں جو دونوں کے جوابات ہیں ان کے لفظ بھی سیم ہیں۔
اور عمر کا سوال دونوں جگہ ایک ہے، جو حضور نے جواب دیا وہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا بالکل آپس میں برابر ہے. یعنی جو بات آپ سے اللہ نے کہلوائی وہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ احرام کھول دو. صحابہ نے پھر احرام کھولنا ان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے، جا کر کہا کہ ام سلمہ میں بڑا پریشان ہوں. اور میں کیوں یا رسول اللہ؟ اور میں کہ یہ صحابہ میری بات نہیں مان رہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ احرام کھول دو، سر منڈوا لو، تو یہ منڈوا ہی نہیں رہے. تو ان کا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے. ان کو غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. آپ ایسا کریں، آپ اپنے حجام کو بلائیں جو آپ کے بال مونڈے گا، آپ اپنا احرام کھولیں، بال منڈوائیں، پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو بلا کر جو اپنا سر منڈوایا. جب صحابہ نے دیکھا تو سب نے آنن فانن سر منڈوانا شروع کر دیے. اور بعض مورخین فرماتے ہیں کہ اتنی تیزی سے یہ کام ہوا کہ زخمی ہو گئے سر بعض دفعہ. تو اس طریقے سے مسلمان واپس گئے، اور پھر اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عمرہ فرمایا. پھر اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرما دیا. تو اس لیے یہ اگر اس سال ہمارے حجاج کے لیے، عازمین حج کے لیے اگر حج رک گیا ہے تو کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ کھولیں گے انشاءاللہ اور بہت اچھے معاملات کریں گے. باقی نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت فرمایا اس کے عمل سے بہت اچھی ہوتی ہے. یعنی بعض دفعہ نیت آدمی نے کی ہوئی ہے دل سے، عمل کا موقع نہیں مل رہا، حالات نہیں بن پا رہے، تو عمل کیے بغیر پورے عمل کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. پورے عمل کا ثواب. حالانکہ عمل کرتا تو پتہ نہیں کیسا ہوتا، اخلاص ہوتا کہ نہ ہوتا، اس میں شرائط آداب کی پابندی ہوتی نہ ہوتی، لیکن اس وجہ سے پورے عمل کا ثواب مل گیا. اگر حج پہ جاتے تو پتہ نہیں کیسا حج ہوتا، لیکن اگر نہیں گئے اور نیت تھی تو اللہ پورے مقبول حج کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. تو اس لیے اللہ کے عطا کے پیمانے تو بڑے عجیب ہیں. باقی اگر اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع دے دیں تو سعادت ہی سعادت، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے اور ہماری وجہ سے نہیں ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ حالات کو اچھا کرنے والے ہیں. تو ایک تو عرض کیا کہ اس وجہ سے آج کی نشست میں حج کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ حج پر نہیں جا پائیں گے بظاہر، باقی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بظاہر جو حالات اور اسباب بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اس دفعہ ہمارے حجاج نہیں جا پائیں گے. تو لیکن دل تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا. ایک نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ جیل میں کسی وجہ سے قید ہو گئے. پرانے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بادشاہ لوگ جو ہیں یہ بعض دفعہ اپنی منشا کے مطابق دینی لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوتے تھے تو جیل میں ڈلوا دیتے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا رہا. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے اٹھا ہے. امام احمد ابن حنبل جیل میں رہے. تو بعض دفعہ نیک آدمی بھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی عناد کا نشانہ بن کر چلا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی بھی وہاں گیا وہ برا ہی ہو. تو بہرحال وہ گئے تو ان کے بارے میں لوگوں نے فرماتے تھے کہ جس دن جمعہ ہوتا تھا اور پہلی اذان ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پوری جمعے کی تیاری کرتے تھے اور چلتے 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 جیل کے دروازے تک جاتے تھے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے تو شاہد ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ آگے دروازہ بند ہے، میں نہیں کھول سکتا اس کو.
یا اللہ میری اس نیت کو قبول فرما دے. تو یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ یا اللہ ہماری نیت تھی حج پر جانے کی، لیکن ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے بھی کیا. کسی نے کہا پاسپورٹ جمع کرو، ہم نے کروا دیا. اتنے پیسے لو، ہم لے گئے. یہ کرو وہ کرو، یوں کرو وہ کرو، ہم یہ بھی کرتے رہے. جو ہمارے بس میں بن پڑا ہم نے کیا. لیکن اللہ آگے جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے بس میں اس کا ختم کرنا نہیں ہے. اب تو ہمارے اتنی محنت اور کوشش کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کو اس پر پتہ نہیں کتنا پیار آئے گا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اس لیے مسلمان جو ہے نا وہ تو کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں ہے. مسلمانی تو فرمایا چیز ہی ایسی ہے، مسلمانی جیسی چیز تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. انسان مسلمان ہو جائے صحیح معنوں میں تو اس سے تو خوش نصیب کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں. مسلمان کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں ہے، ہر حال میں نفع ہی نفع اس کا. یعنی حج کا موقع مل گیا تو بھی فائدہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی. اللہ کا ہی شکر ہے، کسی اور کا نہیں. اگر نہیں ملا تو صبر ہے اور نیت ہے، نیت کے اوپر اجر ہے. تو بغیر کیے بھی اجر مل گیا، کر کے بھی اجر ملا، تو نقصان کہاں سے ہوا؟ کسی حال میں مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا. نقصان میں تو بیچارہ کافر رہتا ہے، مسلمان ہر حال میں نفع میں ہے. کیونکہ زندگی کے دو ہی حال ہیں. ایک حال طبیعت کے موافق آ جاتا ہے، ہم جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، اسی کے مطابق حالات ہو جاتے ہیں، نتیجہ ہمیں مل جاتا ہے. ایک ڈگر یہ ہوتی ہے زندگی کی، اور دوسری ڈگر یہ ہوتی ہے کہ ہم منصوبہ بندی کچھ اور کرتے ہیں، حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے، نتیجے کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی چیز ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم. یعنی یہ جو کیفیت ہے نا، ہم تو اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ سبب اکٹھا کیا، فلاں کو اپروچ بھی کیا تھا، یہ ڈاکومنٹ بھی تیار کر لیا، یہ سائن بھی کروا لیا، یہ کیا ہوا آگے جا کے پتہ نہیں ایسی رکاوٹ آئی کہ سارا کام خراب ہو. تو ہمارے لیے تو یہ چیز پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور الجھن کا باعث بن جاتی ہے، ڈپریشن کا باعث بن جاتی ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھیں اسے کیا نکال رہے ہیں. فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم. جب میں کوئی میرا پکا منصوبہ ٹوٹتا ہے، اس کے تار تار بکھر جاتا ہے اور بری طرح فلاپ ہوتا ہے میرا منصوبہ کوئی، تو فوراً مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ کی معرفت کا دروازہ میرے اوپر کھلتا ہے. دنیا کا کام خراب ہو گیا لیکن آخرت کا کام بن گیا. اللہ کی معرفت اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اللہ سے کی پہچان مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق مل جائے، تو دنیا کیا ہے اس کے سامنے. جسے کہتے ہیں کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ بری چیز سے بھی اچھا نتیجہ پیدا کر لے. اب دیکھیں یہ گوبر ہے، نجاسات ہیں، گند بلا ہے، لیکن اگر طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے زمین کے اندر کھاد کے طور پر، تو اس سے کتنے عمدہ پھول نکلتے ہیں. تو زندگی میں ہمارے ساتھ جو حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کو اگر ہم مثبت طریقے سے استعمال کریں تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ تو فرما رہے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم. جو میرا منصوبہ تھا وہ دھرا کا دھرا، چلی کس کی؟ چلی اس کی. تو اس سے مجھے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے، کوئی ایسی ذات بھی ہے کہ جو میرے سے بڑھ کر منصوبہ ساز ہے، اور پھر نتیجتاً پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا ہی تھا. وقتی طور پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نتیجتاً وہ کام بڑا اچھا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں واقعہ ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے
لمبا واقعہ پھر کبھی مجلس میں انشاءاللہ سنائیں گے. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی کو جو ہے وہ کلہاڑے سے چھیدنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ان کا خاموش، میری آپ کی بات ہوئی تھی، خاموش، بولنا نہیں ہے. جب بعد میں جا کر بات کھلی فرمانے لگے باؤ بتاتا ہوں آپ کو کیوں کیا تھا میں نے. فرمایا کیا اس لیے تھا کہ یہ جو کشتی والے لوگ تھے نا، یہ بیچارے بھلے مانس لوگ ہیں، اچھے لوگ تھے، اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے ہم سے اجرت بھی نہیں لی، کرایہ بھی نہیں لیا تھا، نیک آدمی تھے، لیکن میں نے پھر بھی کشتی ان کی خراب کی. تو اس لیے نیکی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر قسم کی مصیبتوں سے بچ جائیں، ہلکی پھلکی آزمائشیں آتی رہتی ہیں. نیک بننے سے مصائب سے چھٹکارا نہیں ملے گا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری اس پر مجلس ہے، اس کا عنوان ہی یہ ہے. نیک بننے سے مصائب سے چھٹکارا. آدمی کہتا ہے یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ حالات چل رہے ہیں. یہ تو حالات، اب آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی حالت لا کر آپ کو کتنے بڑے نقصان سے بچایا ہوا ہے. تو وہ نیک تھے بیچارے. خضر نے فرمایا کہ ہاں نیک تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن دیکھو ہونا یہ تھا کہ اگلے کنارے پر ایک بادشاہ تھا، اس کے کارندے کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہمارے ہاں الیکشن کے دنوں میں یا اور دنوں میں نا گاڑیاں پکڑ لی جاتی ہیں، اچھے والی گاڑیاں انہیں جو ہے سرکار ایک طرف کر لیتی ہے کہ ہم اپنے کام میں لائیں گے. تو اس زمانے میں بادشاہت کا زمانہ تھا، بادشاہ تو مطلق العنان ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ وہ آگے اس کے کارندے کھڑے تھے اس کنارے پر، اور وہ جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی نا اسے پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیتے تھے. اگر یہ کشتی جاتی سالم ان کے پاس جیسی تھی خوبصورت تو اس کو پکڑ لیتے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ تھوڑا سا میں نے ان کا کوئی پھٹا وٹا اکھیڑ دیا تو کشتی میں عیب پیدا ہو گیا. آج کل کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ گاڑی جو ہے اگر وہ کہیں ڈیمیج ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ گاڑی کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. باڈی واڈی خراب کر دی کشتی کی، تو اس سے ان کے بڑے نقصان سے ان کو اللہ نے بچا لیا ہے. اب سمجھ آئے گی تو اب کہیں گے اللہ کا شکر ہے. اس لیے فرمایا نا کہ جو صبر ہے نا، صبر یہ اصل میں شکر ہی ہوتا ہے، لیکن وقت پہ جا کے پتہ چلتا ہے. پہلے تو تکلیف پہ آدمی صبر کرتا ہے، لیکن بعد میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے بڑے نقصان سے مجھے بچا لیا، اتنی بڑی مصیبت سے تو نے مجھے بچا لیا. تو اس لیے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، چاہے حج کی معاملہ ہو، عمرے کا ہو، یا اور زندگی کے 10 معاملات ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اسے اپنے حق میں اچھے ہی سمجھے. اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ اپنی جو بیماری والی یا آزمائش والی جو آپ کی قدرت ہے اس کے اوپر آپ قادر ہیں کہ آپ اس کو سہولت میں بدل دیں. اللہ سے دعا ضرور کریں، لیکن شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.